أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 پڑھی گئی، لیکن بات ہوگی آج 13 آیت پر، کیونکہ حکم بڑا لمبا ہے اور دفاع بھی کرنا ہے اور اسلام کو سمجھنا بھی ہے. آج کی پہلی آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے 3 بات فرمائی تھی. ان 3 باتوں کا حاصل یہ تھا کہ تقوی اختیار کرو، 2 دفعہ اللہ نے کہا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. آپ پر ڈنڈا لے کے کوئی داروغہ مسلط نہیں ہے کہ شریعت پر عمل کیجیے. آپ پر آپ کے ایمان کو ہی اللہ نے نگہبان بنایا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر شخص کے باطن میں صاحب ایمان کے اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ پاک کا مقام ایک یقیناً ہوتا ہے. اگر کسی ایمان والے کے دل میں اللہ کا مقام نہیں ہے تو اس کا ایمان کیا ہے وہ جانے. ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم چیک کریں گے، لیکن بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، خوف ہوگا، تو انسان معصیت کا 2 تعلق ہے. ایک تعلق ہے اپنی ذات سے، اور ایک معصیت کا تعلق ہے حدود اور حقوق الہی سے، جس کی کل وضاحت کر دی تھی. تو صاحب ایمان اپنی ذات کے سلسلے میں بھی معصیت نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اور حدود یعنی اللہ پاک کی سرحد کو پھلانگنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا. کسی کے حقوق کو اپنی من کی چاہت کو پوری کرنے کے لیے پامال نہیں کرے گا، لیکن وہ حدود الہی کو توڑتا ہے اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں مادی قوتوں کی طلب اور حرص اور جاہ اور باہ کی طلب اس کو زیادہ ہے، لیکن اپنی عاقبت کے سلسلے میں یہ بہت ہی نادان ہے. آپ قرآن سنتے رہتے ہیں، بار بار قرآن کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر، کہتے نہیں کہتے اللہ پاک جی کہ بڑی کامیابی. تو یہ کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟
جنہوں نے اللہ کا دنیا میں لحاظ کیا، خیال کیا، تو قیامت میں بھی اللہ اس کا لحاظ اور خیال کریں گے۔ دنیا میں بھی دوست آپ کو آدمی ایک اکرام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب آپ اس کے محلے میں گاؤں میں پہنچتے ہیں تو آپ کا اعزاز و اکرام کرتا ہے۔ تو انسانی فریضہ یہ ہے، اس کی زمین اس کو ملامت کرتی ہے کہ وہ آدمی اس کے محلے میں جب جائے گا تو وہ اس کا احترام کرے گا، ملحوظ رکھے گا، اس کی خاطرداری کرے گا۔ لیکن ایک شخص نے برسر بازار آپ کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، تو کیا آپ اس کو اپنے گھر میں عید کی پارٹی دیجیے گا؟ جی دنیا میں کوئی ایسا مجھے تو نہیں ملا، اللہ والے کوئی ہوں گے تو ہوں گے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ جی کوئی ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اب مسئلہ آیا یتیم کا۔ سورہ نساء شروع ہے، اب آج سے اللہ تعالیٰ حکم ہی بیان کریں گے۔ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ حلال اور حرام۔ ہمارے یہاں کیا ہے معاشرے میں کہ لوگ نماز خوب پڑھتے، 2 رکعت کی جگہ 6 رکعت تان دیں گے جی، اور گاؤں میں ہے تو لوگوں کی زمین ہڑپ لیں گے۔ سال میں 2 عمرہ کرے گا، اور عمرہ جا رہا ہے ناجائز مال سے گاؤں میں۔ شہروں میں بھی ہے، آپ کہیے گا کہ شہر کے لوگ اس سے پاک ہیں۔ کسی کا مکان ہے، کرائے پہ لے لیا آپ نے، آپ مالک تو نہیں ہے نا اس کے، صاحب مکان آپ سے مکان خالی کرانا چاہتا ہے اور وہ موجودہ فرسودہ قانون کے تحت خالی نہیں کرتا ہے، تو کیا یہ متقی ہے؟ اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کے روزے میرے سامنے گردن ہلائیے یا ادھر جا کے وہی کیجیے جو من میں ہو۔ ہاں جی ایسا جی آپ ہی کا مکان ہو اور دوسرا خالی نہ کرے تو آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ تو جس طرح آپ کے دل پہ بیتتی ہے کسی اور کے بھی تو دل پہ اسی طرح بیتتی ہوگی۔ تو مسلمان ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے صرف فارمیلٹی کا، شکل صورت شباہت، بھائی حاجی صاحب آ رہے، فلاں سیٹھ صاحب آ رہے، فلاں آ رہے، فلاں آ رہے، فلاں آ رہے، اور سیٹھ بنا ہوا ہے مزدور پہ ظلم کر کے۔ جی ہمارے مسلمانوں میں کوئی بھی بڑی بیماری ہو گئی ہے، ہم یہودی پہ لعنت بھیجتے ہیں، سب لوگ لعنت بھیجتے نہیں بھیجتے، اور کام یہودی والا کرتے ہیں۔ کہیے کیسے؟ پوری رات حضرت علی کو پانی نکلوایا یہودی نے، کھجور کتنی دی؟ 5۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودیت یہ ہے کہ مزدور سے مزدوری اس کے مجبوری کی بنیاد پر زیادہ کرایا جائے، اور مزدور کی مزدوری، لیکن سب اس کے مرتکب ہیں، پورا معاشرہ مرتکب ہے۔ 8 گھنٹہ کی جگہ 12 گھنٹہ کام لے گا۔ جی کہیے کہ جناب آپ ہی آئیے میری دکان میں، جتنی دیر آپ مزدور سے 12 گھنٹہ لے کر کے جتنی تنخواہ دیتے، کیا آپ راضی ہیں اتنی تنخواہ میں میرے یہاں کام کرنے پر؟ آپ کا دل آمادہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، اور دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم لعنت تو بھیجتے یہود پر اور کام کرتے یہودیوں کا۔ جی تو اللہ کی محبوبیت کیسے آئے گی؟ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ معاشرے میں ہمارے مسلمانوں کے ان باتوں کا کوئی ظاہری وزاداری ہے۔ یہ اللہ ستار ہے، غفار ہے، اس کی رحمت ہے، یقین جانیے کہ اس نے عذاب کو نہیں بھیجا ہوا ہے، ورنہ کام اچھے نہیں ہیں، ہمارے کام اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج شروع کر رہے ہیں یتیم سے۔ یتیم شریعت میں کس کو کہتے؟ جی یتیم کس کو کہتے بابا؟ جن کا باپ مر گیا ہو اور حالت نابالغی میں ہو۔ بالغ کو یتیم نہیں کہا جائے گا، بالغ ہو جائے گا تو اس کا مال اس کو مل جائے گا۔ نابالغ بچہ یہ پیچھے بنے یہ ڈسٹرب کرے گا، 2 اکٹھا ہو گئے نا، مشکل ہے۔ یتیم بچے جن کا باپ مر گیا ہو
ان کے متعلق ان کے ولی اور سرپرست کو یہ حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دے. جب بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دے. اور زمانے تولیت میں یتیموں کی کسی اچھی چیز کو لے کر اس کے معاوضے میں بری اور گھٹیا چیز ان کے مال میں شامل. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر علامہ شبیر عثمانی کو بہت پتی کی لاتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، ارے یار یہ یتیم بچہ اس کا یہ مال تو ٹھیک نہیں ہے یار، تو ایسا کرتا ہوں بیٹا کہ یہ مال اس کا ہم لے لیتے ہیں اور یہ اس کو دے دیتے ہیں. چال کیا چلتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ہو جائے گا گھٹیا اور یہ ہو جائے گا بڑھیا، بدل دیا. اسی لیے اللہ نے کل کہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہیرا پھیری مت کرو، چوری چیٹنگ مت کرو. ابھی کل کی آیت میں آئے گا شادی نہ کرو یتیم بچوں سے مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر. چلیے ذرا، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاوے. مثلا ولی کو اجازت ہے کہ اپنا اور یتیم کا کھانا مشترک اور شامل رکھے، مگر یہ ضرور ہے کہ یتیم کا نقصان نہ ہونے پائے. یتیم ہے، کھانا پکے گا اس کا، لیکن وہ جتنی مقدار کھائے گا اتنی ہی اس کے حصے سے استعمال ہونی چاہیے. نہیں بھائی ہم اس کی نگرانی کیوں فری میں کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں فری میں آپ نہیں کیجیے، کل آپ ہی کو اللہ مار دیں تو آپ کے بچے یتیم ہوں گے تو کیا کیجیے گا؟ لوگ اپنی کو بھول جاتے، دوسرے کو یاد رکھتے. ہمیشہ دنیا دوسرے کی گھڑی اتارتی ہے مردوں کی، یہ نہیں سوچتی کہ میری گھڑی بھی کسی دن اتر جائے گی، یہ کوئی نہیں سوچتا. ہاں، نہ ہو کہ اس کے شرکت کے بہانے سے یتیم کا مال کھایا جائے اور اپنا نفع کر لے، کیونکہ یتیم کا مال کھانا سخت گناہ ہے، کبائر میں سے ہے. قرآن آ جائے گا ابھی انشاءاللہ کہ جو یتیم کا مال کھائے گا اس کے منہ سے قیامت کے دن، ارے وہ بڑا بمبو دیکھا نہیں دیکھا جس میں بھاٹا میں چمنی میں اینٹیں پکتے ہیں، ایسے منہ سے اس کے دھواں نکلے گا. قیامت میں محشر کے میدان میں پتہ چل جائے گا یہ وہی ہے جو یتیم کا مال کھایا کرتا تھا. جی، احکام متعلقہ ارحام میں یتیموں کے حکم کو شاعر اس لیے مقدم بیان فرما دیا کہ یتیم اپنی بے سر و سامانی اور مجبوری اور بے چارگی اور بے کسی کے باعث رعایت و حفاظت اور شفقت کا نہایت محتاج ہے. اللہ کہتے ہیں ابھی حکم بیان کرنا باقی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ چونکہ یتیم سب سے زیادہ شفقت کا، مہربانی کا، عنایت کا، نگرانی کا، محبت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا دل سخت ہو، دعا مانگتا ہے تو رونا ہی نہیں آتا، کسی فقیر مسکین پر اس کو ترس ہی نہیں آتا، تو حضور نے فرمایا دو عمل کرو، ایک قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا. ہاتھ پھیرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا اکاؤنٹ پر ہاتھ پھیریے کہ صفائی کرنی. اور اسی اہتمام کی وجہ سے تبدیل اور شرکت کے نقصان کی بھی کھول کر ممانعت فرما دی. کہا یتیم کے مال سے اپنے مال کو بدلنا بھی جائز نہیں ہے، اور یتیم کے مال میں جب بالغ ہونے سے پہلے شرکت بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علامہ کی قبر پر، ان کے نور سے بھر دے. اور آئندہ متعدد آیات میں بھی یتیموں کے متعلق چند احکام ارشاد ہوئے جن سے اہتمام مذکور ظاہر و باہر معلوم ہوتا ہے، اور یہ تمام احکام اور تائیدات جملہ یتیموں کے حق میں ہیں. البتہ وہ یتیم جو قرابت دار ہیں ان کے بارے میں تاکید میں زیادہ شدت ہوگی. جو یتیم قریبی رشتہ دار ہیں تو وہاں یہ شدت اور زیادہ ہوگی. دیکھ لیجئے قرآن کی نزاکت. غیر ہیں تو ہلکا ہے اور اپنے ہیں تو تاکہ محتاط رہے. اور وہی شان نزول سبب ربط ہے ان آیتوں کا.
عادت و عرف کے بھی موافق ہے، کیونکہ یتیم بچہ کا والی اکثر اس کا کوئی قریب ہی ہوتا ہے۔ بھائی کا بچہ، بھائی مر گیا اور بچے ہیں اس کے، اب ملین کا کاروبار ہے، اور دوسرا بھائی تو نکما نکٹو تھا، اس نے سوچا موقع بڑا غنیمت مل گیا، لو اب کر دے گا صفایا، سوچے گا بہو جو ہے نا بھابھی، بس پہلا نمبر انہی سے شادی کرتا، وہ سب حکم کل آ جائے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ تو ذرا دیکھیے تو ترجمہ، اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، کب دے دو؟ بالغ ہو جانے کے بعد۔ آ رہی ہے قرآن میں، آئے گا وہ حکم واضح آئے گا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اللہ کرے اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے۔ آپ کے اپنے مال کو قرآن نے کیا کہا؟ خبیث، دیکھ لیجئے، اور یتیم کے مال کو کیا کہا؟ طیب۔ ہائے میرا اللہ، ایمان لایا اللہ پر، کہو ایمان لایا، کہو گے نہیں مولوی صاحب ہمارا مال ہی طیب ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال، اور ان کا مال بھی نہ کھاؤ، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ ہے بڑا وبال۔ یہ کیا ہے؟ بڑا وبال۔ اس کے بعد آیت آ رہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آج یہیں پر تک کر کے درس ختم کریں گے، یہ کل کریں گے، بہت تفصیل ہے اس میں۔ یتیم بچیوں کا تحفظ، یتیم بھائی مر گیا، عزیز مر گیا، یتیم کون چھوڑا؟ بچیاں۔ احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے ولی کی کفالت میں ہوتی تھیں اور وہ لڑکی اس ولی کے مال اور باغ میں بوجہ قرابت باہمی شریک ہوتی تو اب دو صورتیں پیش آتی تھیں، دو صورت ہوتی تھی، سنیے۔ کبھی تو یہ ہوتا کہ ولی کو اس کا جمال اور مال دونوں مرغوب ہوتے، کہا لڑکی خوبصورت بھی ہے اور صاحب مال بھی ہے، تو ولی اس سے تھوڑے سے مہر پر نکاح کر لیتا، تو نکاح کر لیا، مہر بھی کم دیا اور سارے مال پر، اور حسین خوبصورت فری میں مل گئی، تینوں منافع حاصل کر لیا، کیونکہ دوسرا شخص اس لڑکی کا حق مانگنے والا تو کوئی ہے نہیں۔ یتیم بچی کی کفالت میں کسی کے تھی، مثلا چچا زاد بھائی، اس سے اس کی شادی درست ہے، شادی یا خود چچا ہی حقیقی ہے، لیکن چچا نے بچی یتیم کی شادی مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر اپنے ہی بیٹے سے کر دی، وہ سب اس شکل میں آئے گا۔ ہائے اللہ، اللہ کتنے پکے ہیں رب العزت، ایک دم سولٹ قانون نازل کر رہے ہیں۔ سنیے تو، اور کبھی یہ ہوتا کہ یتیم لڑکی کی صورت تو مرغوب نہ ہوتی، لڑکی خوبصورت نہیں ہے، مگر ولی یہ خیال کرتا کہ دوسرے سے نکاح کر دوں گا تو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا۔ لو، اللہ پاک تو اللہ ہی پاک ہے، اب میرے مال میں دوسرا شریک ہو جائے گا، اس مصلحت سے نکاح تو جوں کر لیتا مگر لڑکی سے کچھ رغبت نہ رکھتا، سمجھ گئے؟ مال پر قبضہ کر لیا، لیکن لڑکی چونکہ خوبرو نہیں ہے تو لڑکی کو سینٹنگ میں ڈالے ہوا ہے، ستا رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، محبت نہیں کرتا، رات کے حقوق نہیں دیتا، جو اس کے اپنے نسوانی حقوق ہے اس سے بھی غافل ہے، لیکن مال پر قابض ہے، سانپ بنا ہوا ہے، ناگ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے کہا بڑی زبردست پٹائی کروں گا اس کی میں۔ اس پر یہ آیت اتری اور اولیاء کو ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے
کہ تم یتیم لڑکیوں کی بابت انصاف نہ کر سکوگے اور ان کے مہر اور ان کے ساتھ حسن معاشرت میں تم سے کوتاہی ہوگی تو تم ان سے نکاح مت کرو. اللہ کرے ان سے نکاح. تم کو یقین ہے کہ اس کی حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکو گے تو نکاح مت کرو. بلکہ اور عورتیں جو تم کو مرغوب ہوں ان سے ایک چھوڑ 4 تک کی تم کو اجازت ہے. یہ آئی آیت. عام طور پر اس کو طلحہ بھائی لوگ کہاں بیان کرتے ہیں کہ 3-4 شادی کر لو. دیکھ لو یہ کہاں بات آئی ہے, یہ کس کے حکم میں آیا. دیکھیے اسی لیے قرآن کا شان نزول نہ معلوم ہو تو لوگ کہیں سے کہیں چپکا دیتے بات. یہاں آ رہا ہے کہ یتیم لڑکی کے اگر حقوق کو نہ دے پاؤ گے تو تم ایک کے بجائے 4 سے شادی کر سکتے ہو. یہ علی العموم 4 شادی کی دعوت قرآن نہیں دے رہا ہے. نزاکت دیکھیے اللہ پاک کے, لوگ اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. جی قاعدہ شریعت کے موافق ان سے نکاح کر لو تاکہ یتیم لڑکیوں کو بھی نقصان نہ پہنچے, کیونکہ تم ان کے حقوق کے حامی رہو گے اور تم بھی کسی خرابی اور گناہ میں نہ پڑو. جاننا چاہیے کہ مسلمان آزاد کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 نکاح تک اور غلام کے لیے 2 تک کی اجازت ہے. غلام کو کتنی بیوی کی اجازت ہے اور آزاد کو 4. اور حدیثوں میں بھی اس کی تصریح ہے اور ائمہ دین کا بھی اسی پر اجماع ہے اور تمام امت کے لیے یہی حکم ہے. صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کا امتیاز ہے کہ اس سے زائد کی اجازت ہے. یتیم لڑکیوں کے نکاح کی تیسری صورت یہ حدیث میں ہے کہ جس یتیم لڑکی کی طرف صورت اور مال دونوں وجہ سے بے رغبتی ہوتی تھی تو اس کا نکاح ولی دوسری جگہ کر دیتا تھا, مگر ظاہر ہے کہ اس آیت سے اس صورت کا کوئی تعلق نہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ مال بھی نہیں ہے اور حسن بھی نہیں ہے اور بچی یتیم ہے تو رشتہ دار پھر ایسی بچی کو قبول اس کو ایرے گہرے نٹھو خیرے کے حوالے کر دیں گے. اور اگر مال ہے اور حسن و جمال ہے تو پھر ہائے 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 ہائے. بخاری میں روایت ہے کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت عائشہ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا. فرمایا اس سے مراد وہ یتیمہ بچی ہے جو اپنے ولی کی سرپرستی میں ہوتی تھی اور ولی اس کا محرم نہ ہوتا تھا, جیسے چچا کا بیٹا. ولی یتیمہ کے حسن و مال کو دیکھ کر ریجھ جاتا تھا اور اس سے نکاح کر لینا چاہتا تھا, مگر مہر مثل سے کم دینے کا ارادہ کرتا تھا. آیت میں ایسے سرپرستوں کو اپنی زیر پرورش یتیم لڑکیوں سے بغیر تکمیل مہر کے نکاح کرنے کی ممانعت کر دی گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچیوں کو مہر کم دے دیتے تھے اور نکاح میں کر لیتے تھے. جی ہاں, اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جی اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ اگر یتیمہ حسین اور مالدار ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں, مگر اس کے درجہ کے موافق اس کو مہر نہیں دینا چاہتے, اور جب مال اور جمال کے لحاظ سے وہ گری ہوئی ہوتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دوسری عورتوں سے نکاح کے طلبگار ہوتے ہیں. بس جس طرح مال اور حسن کی کمی کے وقت لوگ یتیم بچی سے نکاح کرنے کے خواہش مند نہیں ہوتے, اسی طرح مال و جمال کی زیادتی کے وقت بھی ان کو نکاح کا طلبگار نہ ہونا چاہیے. ہائے حضرت عائشہ, اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے, کیا پیاری تفسیر کر دی. ہاں, اگر یتیمہ سے نکاح کا پورا پورا حق اور کامل ترین مہر ادا کریں گے تو نکاح کر سکتے ہیں. اس آیت کی بس وضاحت سنی, اس پر دعا کرتے ہیں. صرف 4 بیویاں, صرف قرآن نے اتنا کہا, آپ لوگوں کو ہے 4, ایک ہی کو نہیں مینٹین کر پاتے تو 4 کہاں سے کرو گے؟ ارادہ بھی نہ کرنا ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی. 2 بیوی والے بیچارے تھے تو روزانہ روتے تھے, تو میں نے بولے کیا تکلیف ہے بھائی؟
تو اس کی فجر کی نماز کے بعد اس کے گھر جاتا ہوں تو وہ سمجھتی ہے اس کے یہاں سے ناشتہ کھا کے آیا ہوگا، اس کے یہاں جاتا ہوں تو وہ سمجھتی ہے اس کے یہاں سے ناشتہ کھا کے آیا ہوگا. تب دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کہا نہ وہ کم وقت ناشتہ کھلاتی ہے نہ وہ کھلاتی ہے. وہ سمجھتی ادھر کھایا ہوگا، وہ سمجھتی ہوگی وہ ادھر کھایا. جی دونوں سے برابر پیار کرو، وہ کہتی اس سے زیادہ کرتا ہے، وہ کہتی اس سے زیادہ کرتا ہے. اس لیے دو کا چکر نہ کرنا. سنیے یہ جو حکم آیا قرآن میں کہ فن کے ہو ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے پاس کتنی بیویاں تھی، اللہ کے حکم کو مانا اور طلاق دی. سنو آیت کا نزول قیس بن حارث کے متعلق ہوا. قیس بن حارث کی 8 بیویاں تھیں. ماشاء اللہ تجھے سے ایک بھی نہیں. اس آیت کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 4 کو طلاق دے دو اور 4 کو رکھ لو. قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ان بیویوں سے جن کی اولاد نہیں ہوئی تھی کہہ دیا کہ تم جاؤ، اور جن بیویوں کے اولاد ہوئی تھی ان سے کہہ دیا کہ تم آؤ. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیت کا بیان ہو گیا. آیت نازل ہوئی اس وقت قیس بن حارث کے پاس کتنی بیوی تھی؟ 8. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ ہی اللہ کی مراد کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے معلوم ہوا کہ نکاح میں 4 سے زیادہ عورتوں سے ایک زمانہ میں نکاح جائز نہ ہونا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. دوسرے صحابی کہ غیلان بن سلمہ ثقفی مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ ان کی وہ 10 بیویاں بھی مسلمان ہو گئی. کتنی؟ لے صوفی بھائی تو کتنا بیڈ روم چاہیے ان کو؟ آپ لوگ ہوتے تو مر ہی جاتے کہ 10 بیڈ روم کہاں سے لاؤں گا بابا. گرینز میں بھی لیجئے گا تو 8 بیڈ روم کا ملے گا، اس سے زیادہ کسی کا نہیں ہے. جی یہ کتنی بیوی ہے؟ 10. ہاں جو زمانے جاہلیت میں ان کے نکاح میں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کو رہنے دو باقی کو چھوڑ دو. یہ روایت امام شافعی، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے نقل کی. تیسری روایت نوفل بن معاویہ کا بیان ہے کہ میں جب مسلمان ہوا تو اس وقت میرے پاس 5 بیویاں تھیں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دریافت کیا، فرمایا 1 کو چھوڑ دو اور 4 کو رکھ لو. میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا جو سب سے پرانی اور بڑھیا تھی. لے خلیل بھائی پرانی 60 سال سے میری رفیق حیات تھی مگر باندھ تھی، میں نے ان کو آزاد کر دیا اور 4 کو جی 4 کو جی. اب 4 بیوی رکھنے پر اجماع اس سے زیادہ میں. اچھا بابا یہ بھی سن لو ذرا. پیام نکاح بھیجنے والے کے لیے نکاح سے پہلے مخطوبہ یعنی جس سے منگنی ہو کہ چہرے اور دونوں ہاتھ کو دیکھ لینا بالاجماع سنت ہے. سنو آج کل لڑکے کے ماں باپ بولتے کہ لونڈا تیری بیوی میں پسند کروں گا، یہ غلط ہے صحیح ہے؟ تو پھر آپ لوگ اس کے خلاف نہ کیجیے گا. نہیں کتنے گھر میں جھگڑا ہے آج. لڑکا کو بولتے، لڑکا ایک کو چوائس کر لیا بیوی اس کی ہے، ابو بولتے نہیں مجھے نہیں پسند ہے، اور لڑکا کا بہنوئی بولتا ہے مجھے غیرت کہیں کا. تو کون ہوتا ہے پسند کرنے والا اس کی بیوی؟ ہاں میں ذرا سخت آدمی ہوں جی. لڑکے کو پسند ہے اور لڑکا کے بہنوئی کو ناپسند ہے. کیوں؟ اس کی وائف ہوگی اس کی ہوگی. ایک چکر ہے یہ. ہاں ہمارے سارے شہروں میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بامبے، پونا، ناسک، بنگلور سب جگہ ہے. بڈھا بڈھی عیش کی زندگی گزار چکا ہے اور جوان بچوں کی شادی اجیم کیے ہوئے نہیں کرے، مجھے لڑکی نہیں پسند آ رہے. پاکستان ہندوستان کا کون گھر ہے جس میں لڑکی نہیں؟ بتاؤ. اور بڈھا بولتا ہے مجھے پسند ہی نہیں آ رہی اور اپنی بڑھیا کو ایک دن رات میں چھوڑنے کو تیار نہیں. میں نے ایک صاحب کو یہیں مسجد میں کہا دیا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے بیٹے کی عمر 48 ایئرس ہو گئی، 48، اور آپ اپنی بڈھی کو ایک دن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بیٹا کے لیے کہتے لڑکی نہیں ملتی ہے. میں نے کہا شرم کیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں اور 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی.
آپ جتنے باپ لوگ یہاں پر ہو سب شرم کرو جس کے بچوں کی شادی نہیں ہوئی 25 سال ہو گئی. ہاں میری بات نہیں ماننا تو گالی دینا مسجد سے باہر, میں قیامت میں پکڑوں گا تم کو. مکتوبہ کے چہرے اور دونوں ہاتھ کو دیکھ لینا بالاجماع مسنون ہے. لوگ سنتے نہیں قانون اللہ کا. جی داؤد ظاہری نے تو منگنی جس سے ہو رہی ہے مکتوبہ کے تمام بدن کو سوائے عورت غلیظہ کے نکاح سے پہلے دیکھنے کو جائز کہا ہے. کہا ستر عورت جو مخصوص ہے اس کے علاوہ پورا جسم لڑکے کو اجازت ہے تاکہ لڑکی کو برس کا مرض نہ ہو, کوئی خطرناک مرض نہ ہو, اس کو اجازت ہے امام داؤد ظاہری کے نزدیک دیکھنے کے لیے. حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کا نگاہ کا پیغام بھجوائے تو اگر ایسی چیزوں کو دیکھ لینا ممکن ہو جو نکاح کی رغبت دلا رہی ہو تو ایسا کر لے, دیکھ لے. یہ روایت ابو داؤد کی ہے. دیکھ لو عورت کو تاکہ کل ہو کر کے یہ نہیں ہوگا کہ یہ موٹی ہے, دبلی ہے, پتلی ہے, اس کے جسم پہ نشان ہے تو فلانا ہے تو ہمکا ہے تو ڈھمکا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اس کو دیکھ لے. یہ دیکھ لینا تم دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کے لیے بہت مناسب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کریں میاں دیکھے, کون دیکھے؟ دلہا دیکھے. اور آج بولتی بہن پہلے میں دیکھوں گی, بھابیاں بولتی پہلے میں دیکھوں گی, اور لڑکے کو بولتی تو مت دیکھ یار ہیں کیوں. ہاں نابالغ کے نکاح کا مسئلہ ذرا یہ سن لو, اس پر دعا کرتے ہیں. یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں, اور اصطلاح شرع میں یتیم اس لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو. اس لیے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ بحالت صغر یعنی چھوٹے پن میں, صغر سنی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے. کہتے ہیں یتیم کا حکم آیا نا, مفتی صاحب فقیہ آدمی ہیں, کہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے بھی ولی اس کا نکاح کر سکتا. البتہ لڑکی کی مصلحت اور آئندہ فلاح و بہبود پیش نظر رہے. ایسا نہ ہو جیسے بہت سے برادریوں میں رائج ہے کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بچے سے کر دیا, اور بچی کا لڑکا گیا دلہن کے پاس تو دلہن نے سمجھا تو میرا بیٹا ہے. عمروں کا تناسب نہ دیکھا یا لڑکے کے حالات و عادات کا جائزہ نہ لیا, ویسے ہی نکاح کر دیا. یہ دونوں چیز غلط ہے. لڑکے کے حالات کا بھی جائزہ لیجیے اور دونوں کے عمر کا بھی. بھائی قرآن میں ہے جنت میں جو بیویاں ملے گی عروباً اترابا, ہم مزاج ہم عمر, بلکہ لڑکا 10 سال 5 سال بڑا ہو اور لڑکی چھوٹی ہو, دونوں برابر ہوگی نا تو لڑکا کو لگے گا 2 بچے کے بعد یہ میری خالہ ہے. گالی مت دو. اور وہ بالغ لڑکیاں جن کے باپ مر چکے ہیں اگرچہ بالغ ہو جانے کی بنا پر خود مختار ہیں. سبحان اللہ, لڑکے بالغ نابالغ تھے لیکن اب بالغ ہو گئے, خود مختار ہیں. لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بنا پر عادتاً بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے نکاح کے معاملے میں خود کچھ نہیں بولتی. یہ زمانہ چلا گیا, یہ زمانہ. ہاں تو لڑکی کہتی بھائی پاپا نو ایکسپٹیڈ, پلیز پلیز, ویری 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 سوری پاپا, نو نو. اولیاء اور وارث جو کچھ کریں اسی کو قبول کر لیتی ہیں, اس لیے ان کے اولیاء پر بھی لازم ہے کہ ان کی حق تلفی سے پرہیز کریں. بہرحال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے, مگر عام حکومتوں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کی بجائے خود عوام کو اللہ تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دے کر حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں ان میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کے خیال کو چھوڑ دو. دوسری عورتیں تمہارے لیے بہت ہیں, ان سے نکاح کرو.
ساتھ ہی ذمہ داران حکومت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس کی نگرانی کریں. کسی جگہ حق تلفی ہوتی نظر آئے تو بزور قانون حقوق ادا کرائیں. کہیں پر اگر یتیم بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے تو چونکہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، چونکہ پاکستان میں گئے تھے تو معارف القرآن لکھی، کہا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچیوں کی حق تلفی ہو رہی تو ان کا حق دلایا جائے. بس دعا کیجیے بھائی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو والدین ہیں وہ سن لیجیے، بچوں کو ڈیلے نہ کیجیے. بچیوں کی شادی میں ڈیلے یہ نہ کہیے لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کس شہر میں پاکستان کے بتائیے، میں آپ کے پڑوس میں لڑکی بتا دوں گا فون کر کے. ڈھونڈنا کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی نہیں زیادتی ہے. بیٹا کی کمائی سے بیٹی کا گھر کو بھرنا چاہتے ہیں، کھول لی اوپنلی. ہاں جی بابا، ہاں بولتے میاں لے میاں میاں کر کے ہر سال تک. ارے بھی لڑکیاں دیکھ رہے بابا، لوگ دیکھ رہے ہیں. کہاں دیکھ رہی ہیں لوگ؟ کہیں کوئی نہیں دیکھ رہی. تو پھر نام نہیں لوں گا. ایک صاحب کی شادی میں نے اسی طرح کرا، تو بیچارہ 5 سال سے جا رہا ہے. ماں باپ بولے لوگ دیکھ رہے. ایک جمعرات کو میں نے کہا فون کر دے کہ میں نے دیکھ لیا ہے اور میں آج نکاح کرنے جا رہا ہوں، موبائل بند کر دے. سچی کسی وجہ میں نام نہیں. اب جو دن میں نے کہا تو بلڈنگ چھوڑ کے بھی چلا جا، تیرے دوستاں ہیں نا وہ سب آ جائیں گے، کیونکہ دوستاں کے پاس فون آئے گا. وہ کہاں گیا؟ چپ. اب جو جمعرات کے دن ایک سنیچر کو آفس میں فون آ گیا، تو اس نے کہا ممی 5 سال سے آپ لوگ دیکھ رہی ہیں. تو میں نے کہا میں خود ہی دیکھ لیتا. اب کہہ رہی وہاں سے تم کو کلندر کا واسطہ. ہاں کیونکہ کلندر کو سندھی بھی بہت مانتا اور حیدرآبادی بھی بہت مانتا. کہتے ہیں کلندر کا واسطہ، بڑے پیر صاحب کا، جوجروں کا واسطہ. لے تو بیٹا آ، میں تیری بھی لڑکی میں. اس نے کہا پھر امی تو وہ تو ہو گیا. ارے نہیں بیٹا ایسا مت کر. وہ پھر گیا، جلدی جلدی نکاح ہو گیا. وہ آیا ہی کہا امی اب جاؤں گا ہی نہیں، نوکری ختم. تو عجیب چکر ہے لوگوں کا. جوان بچہ ہو گیا پھر بڑی امت کا بڑا نقصان ہے. صحیح ایج میں شادی ہوگی نا تو بچے ہائی برین پیدا ہوں گے، اچھی کیٹیگری کے پیدا ہوں گے. اور جیسے جیسے جوانی ڈھلے گی تو طاقت بھی کم ہوگی، تو بچے کمزور پیدا ہوں گے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جلدی پیدا ہو جائے، شاید 10 سال ہونا پڑے لڑکے کو. کیونکہ جو سم ہے وہ سم جی سم بولتے. ارے وہ جو کیا بولتے خالی ارے وہ جو کیٹانو ہیں منی کے قطرے میں، ہاں وہ مر جائے گا. پھر 6 سال 10 سال بیوی بھی روئے گی، مرد بھی روئے گا. کیوں؟ ایج زیادہ ہو گیا تو وہ جو تھا جرثومہ، وہ جرثومہ اب اب روئے گا. کہاں سے لائے؟ ایسا میں نام لے کے 50 لوگوں کو بتا دوں گا. صرف بھائی اب دماغ میں سوچیے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہاں اور صحیح ایج میں شادی ہوگی تو ہر چیز نیوٹرل لائف رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت میں. اب جو لڑکا بولے ابھی نہیں تو 2 بات ہے، یا تو وہ نامرد ہے تو کہہ لیے بھائی میں شرم کرنے کی کیا بات ہے، یا نہیں تو اس کا آن لائن لنک ہے کہیں. خالد بھائی جو لڑکا بولے نا بالغ ہو گیا، وہ بولے ابھی شادی نہیں کرتا ہوں، ابھی تھوڑا ڈیلے کرو. ان کو بھی میں 10 کو جانتا ہوں. تو سمجھو کہ یا تو یہ مائنس میں ہے بیچارہ، یا یہ کہ آن لائن ہے. اس سے ارے بھائی ملٹی ملینئر نام لوگوں کا شادی ہوئی بڑے ہوٹل میں، دوسرے دن کیا بولتے اس کو ہنی مون. جگہ پیڑائی گھر کھو جائے ہنی مون والے.
اللہ کے نام پر جتنا ہنی مون میں خرچہ کرے گا دے دے ایک مسجد بن جائے. شاہجہاں کی بیٹی آگرہ گئے سنی بھائی آپ؟ اللہ شاہجہاں کی بیٹی کیسی تھی؟ شاہجہاں کی بیٹی نے کہا کہ ابو جان میری شادی پر کتنا خرچ کیجیے گا اس زمانے میں؟ تو اس نے کہا 5 لاکھ. اور ایران کا تمن. تو اس نے کہا شاہجہاں کی بیٹی نے ابو 5 لاکھ تمن مجھے آپ دے دیجیے. تو کہا کیوں؟ تو کہا ابو شادی میں آپ لوگوں کو بریانی شریانی یہ وہ کھلائیں گے اور شادی ختم ہو جائے گی, تو میں اس سے چاہتی ہوں کہ میں ایک مسجد بنوا دوں اور قیامت تک اس مسجد میں عبادت ہوں. آگرہ کی جامع مسجد اسی کی بنائی گئی. اس وقت پوری تاریخ پوری نہیں پتہ پوری نہیں بھائی. آگرہ پوری مسجد بنوائی تھی وہ دوسری کسی نے بنائی ہوگی. آگرہ کی جامع مسجد پر پوری تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے فارسی زبان میں, یہ جو میں بتا رہا ہوں. قبر میں بچی سو رہی ہے اور مسجد, اور ہندوستان کی یہ واحد مسجد ہے کہ شاہجہاں کی بیٹی کی تحریر کے تحت وصیت کے تحت ہندوستان گورنمنٹ پابند ہے کہ امام خطیب اور مفتی ہندوستان میں سرکاری مفتی کسی مسجد میں نہیں سوائے آگرہ کی جامع مسجد. آپ کا مفتی عبدالقدوس رومی پچھلے دن اس کے مفتی تھے, ریٹائر ہونے کا دوسرا بحال ہوا. دیکھو تو کیسی لڑکی تھی, شاہجہاں کی بیٹی ہے اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 لاکھ تمن میں یہ مسجد تیار ہے. تو بہرحال دوستو کوشش کرنا چاہیے کہ صحیح عمر میں شادی ہوگی تو حالات نارمل ہوں گے, زنا کم ہوگا, برائی کم ہوگی, عفت عصمت عام ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. ہم تو بیان جب کرتے نہیں ہیں. ہمارے ایک بزرگ آئے فقیر قاسم العلوم فقیر والی پاکستان سے. آتے بھائی ہمارے یہاں ایک ہوتے تھے جو لندن چلے گئے, انہیں کی ہاں آتے تھے. ان کا ایک مدرسہ ہے آپ کے ساتھ, بہت قدیمی مدرسہ 1937 میں غالباً یہ بنا تھا, ہے نا مولانا. تو اسی لیے خاموشی کے ساتھ آپ لوگ مسافہ کرتے ہوئے کچھ مدرسے کے لیے دے دیجیے, چونکہ اعلان تو کرنا گناہ ہے, جرم ہے. لیکن میرے دل میں آیا کہ مولانا رک جائیے, میں لوگوں سے تذکرہ کروں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ ہمارے درس کو قبول کر دے. اے اللہ قرآن کی سمجھ نصیب کر دے. اے اللہ قرآن کی سمجھ نصیب کر دے. قرآن کے نور سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں روشن کر دے. اے اللہ ہمارے درس کو قبول کر کے درس کا ثواب مکمل کا مکمل بطور تحفے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ان کی شایع نشان بنا کے ہم سب کی طرف سے پیش کر دے اور ہمارے لیے اس کو سعادت دارین کا ذریعہ بنا. اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہماری مجلس کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خاموشی سے